اچھا جب آپ مکے جاؤ جو گئے ہیں حج کرنے مکے میں جاؤ حکم نہیں ہے کہ ننگے پہنچنا طارق بھائی جان مکے میں حکم نہیں ہے ننگے پہنچنا مدینے میں حکم نہیں ہے ننگے پہنچنا نجف میں حکم نہیں ہے ہم چلتے ہیں یہ ہماری محبت کی دلیل ہے حکم نہیں ہے کہ ننگے پہنچلو مشہد میں حکم نہیں ہے کہ ننگے پہنچلو کاظمین میں حکم نہیں ہے کہ ننگے پہنچلو جیسے ہی آپ کربلا میں جاؤ حکم ہے کہ ننگے پہنچلو کیوں وہاں پہ حکم کیوں ہے عائشہ صاحب مالک آپ کو سلامت رکھے دی مالک آپ کی سنگت کو سلامت رکھے مالک آپ کے سلار کو سلامت رکھے مالک آپ سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے مکے میں حکم نہیں ہے مدینے میں حکم نہیں ہے کاظمین میں حکم نہیں ہے نجف میں حکم نہیں ہے مشہد میں حکم نہیں ہے یہ کربلا میں حکم کیوں ہے توجہ یہ کربلا میں حکم کیوں ہے کہ ننگے پاؤں چلو تھوڑی سی آپ نے توجہ کرنی ہے یہ بھی آپ کے چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا مولا مکے میں حکم نہیں ہے کاظمین میں حکم نہیں ہے مشہد میں حکم نہیں ہے نجف میں حکم نہیں ہے مدینے میں حکم نہیں ہے یہ کربلا میں حکم کیوں ہے آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں جو تم سنتے ہو نا کہ ذرے ذرے میں خدا رہتا ہے وہ ذرے صرف کربلا کے ہیں کہ ذرے ذرے میں خدا رہتا ہے وہ ذرے صرف کربلا کے ہیں اچھا 73 فرقے کے مولوی اس بات پر متفق ہے کہ یہ نبی کی حدیث ہے کون سی من اکل الطین وماتا جو مٹی کھائے اور مر جائے اس پر جنازہ حرام ہے تو جو مٹی مکے کی ہو مدینے کی ہو نجف کی ہو کاظمین کی ہو مشہد کی ہو انڈیا کی ہو یا پاکستان کی ہو جو مٹی کھائے اور مر جائے اس پر سید جنازہ پڑھنا حرام ہے جو مٹی کھائے مر جائے اس پر جنازہ حرام ہے کیوں سوال ہو سکتا ہے آغا صاحب کیوں جو مٹی کھائے مر جائے اس پر جنازہ حرام کیوں کیونکہ آدم بنا ہے مٹی سے مٹی کھانا ایسے جیسے آدم کا گوشت ابھی تھوڑی توجہ ہو جائے گی جو مٹی کھائے مر جائے اس پر جنازہ حرام توجہ خدا کے لیے جو مٹی کھائے مر جائے اس پر جنازہ حرام جو کھا کے شفا چکھ کے مر جائے اس پر جہنم حرام کب ہو گئی ہے جو کھا کے شفا چکھ کے مر جائے اس پر جہنم حرام پوری کائنات کی مٹی کھانا حرام کربلا کی مٹی کھانا حرام نہیں ہے پتہ چلا کہ پوری کائنات کی مٹی تخلیق آدم میں ہے آپ کی توجہ نہیں ہے جناب پوری کائنات صاحب توجہ کریں جی پوری کائنات کی مٹی تخلیق آدم میں ہے کربلا کی مٹی تخلیق آدم میں نہیں ہے بندے ابھی بھی سار ہلا رہے ہیں سار ہلانے والا شیعہ نہیں ہو سکتا باقی وہ ہمارا مہمان ہے مجھ سے سلام کرتا ہوں کیونکہ شیعہ سر نہیں مارتا شیعہ سر دیتا ہے شیعہ زبان سے بولتا ہے جو زبان ذکر حسین میں بولتی ہے آغا صاحب جو زبان ذکر حسین میں بولتی ہے پھر اس زبان پہ فالج نہیں ہوتا ہے جو ہاتھ ذکر حسین میں بلند ہوتا ہے اللہ اس ہاتھ کو کسی کمینے کا محتاج نہیں کرتا ہے میں آپ بزرگوں کے بھائیوں کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج کرنا یہ نوکر کے سمجھے خادم کے سمجھے بھائی کے سمجھے میں تو آپ کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں کیونکہ حسین غیر مشروط کریم کا نام ہے حسین گناہ کو نہیں دیکھتا حسین نیت کو دیکھتا ہے اگر تیری نیت میں حسین ہے تو اٹھ کے بھی بولے تو خدا کی قسم دانت تھوڑی ہے میں کہہ رہا پوری کائنات کی مٹی تخلیق آدم میں ہے کربلا کی مٹی تخلیق آدم میں نہیں ہے اگر کربلا کی مٹی بھی تخلیق آدم میں ہوتی تو آدم کا کوئی بیٹا جہنم نہ جاتا پھر آدم کا کوئی بیٹا جسے تندرستی چاہیے
وہ دونوں بازو بلند کر کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری، آپ صدا سلامت رہے، آپ صدا خوش رہے، غم حسین کے علاوہ دنیا کا کوئی غم نہ دیکھیں، زندگی باقی ملاقات باقی۔ جملہ صرف میں نے ایک اور کہنا ہے، جب اس خطے کو، اس زمین کو اٹھا کر فرشتے آسمان کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے آسمان کی طرف، توجہ 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 میری طرف کرے جی، آسمان کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، جب پرواز کریں گے فرشتے تو فرشتوں کی ایک آواز آئے گی، پروردگار جی میرے ملائکہ، جب ہم اس خطے کو، کربلا کے خطے کو جنت سے زمین پر لے کر آئے تھے تو یہ وزنی تھا، یہ بھاری تھا۔ مجھے نہیں پتا اس جملے کے بعد کون مجھ پر فتویٰ لگائے گا، لیکن بات آپ کے بھلے کی، اگر سمجھ آگی خدا کی قسم عرش آپ کی جولی میں آ جائے گا، اگر سمجھ آ جائے۔ اور شیعہ ان پڑھ تو ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی سی توجہ کرو، پروردگار جب ہم اسے زمین پر لائے تھے تو یہ وزنی تھا، یہ بھاری تھا، اب یہ ہلکا ہو گیا ہے۔ خدا کہے گا تمہیں نہیں پتا، حسین کی شہادت کے بعد جب حسین کے ماتمی، حسین کے زائر زوار آتے تھے حسین کی زیارت کے لیے، تو اس مٹی کو تبرک کے طور پر وہ اپنے گھروں کے اندر لے کے جایا کرتے تھے۔ میں اللہ، توجہ خدا کے لیے، میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں، جاؤ پوری کائنات پر نگاہ مارو، جس گھر کے اندر اس زمین کا ایک ذرہ بھی پڑا ہوا ہے، میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں اس گھر کو اٹھاؤ، جنت میں لے آؤ۔ میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں اس گھر کو اٹھاؤ، جنت میں لے کر۔ یہ حسین کا ماتمی ہے، یہ حسین کا عزادار ہے۔ اچھا، جب آپ نجف جاتے ہیں وادی سلام میں، ماتمی کی عزت کے، ماتمی کا مقام کے، سننا خدا کے لیے جملے آخری ہیں۔ جب آپ نجف جاتے ہیں وادی سلام میں، وہاں پر لکیریں کھینچ کر آتے ہیں، یہ باپ کی، یہ ماں کی، یہ دادا کی، یہ دادی کی، یہ پھپھا کی، یہ بائی کی، یہ بہن کی، یہ فلاں عزادار کی، فلاں ماتمی کی، فلاں سید کی۔ حکم ہے وہاں پر لکیریں کھینچ کر آیا، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں تم دفن جہاں بھی ہوگے اٹھو گے نجف سے۔ علامہ سید محمد مہدی نے ایک سوال کیا تھا حسین بادشاہ سے، وہ سارا میں نے مضمون چھوڑ دیا، میں نے اس دن پڑھا تھا چھوڑ دیا، پھر زندگی باقی ملاقات باقی سے جو اگلا حصہ نہیں اسی مضمون کا، طارق بھائی جان پھر میں زیدی صاحب کے گھر میں پھر پڑھوں گا۔ محمد مہدی نے سوال کیا تھا حسین بادشاہ سے، مولا آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ امام نے فرمایا تو جتنے مرضی پوچھ، میں کوئی مجبور ہوں؟ تو جتنے مرضی پوچھ۔ اس نے کہا نہیں مولا صرف ایک سوال کرنا ہے۔ کون سا؟ سرکار آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ مٹی، توجہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات پر زور لگایا جائے، مٹی نجف کی افضل ہے یا کربلا کی افضل ہے؟ توجہ نہیں کی آپ نے، توجہ کی نہیں آپ نے، نہیں تو آپ کے ہاتھ وہاں پر ہوتے۔ مولا مٹی نجف کی افضل ہے یا کربلا؟ مولا نے کیا فرمایا؟ محمد مہدی میرا بابا، پوری کائنات کا توجہ خدا کے لیے، میرا حضرت ہے، میرا دلی کہ کوئی بندہ اس جملے پر مجھے داد دے۔ سرکار فرماتے ہیں محمد مہدی میرا بابا پوری کائنات کا آحد سلطان ہے، میرا بابا علی، آپ نے جملے سنے نہیں جناب، میرا بابا علی پوری کائنات کا آحد سلطان ہے، لیکن مٹی میری افضل ہے۔ توجہ میں در، لیکن مٹی میری افضل ہے۔ آپ تو خاموش ہو گئے۔ محمد مہدی کانپنے لگ گیا، اس نے کہا مولا کربلا کی مٹی میں افضلیت کون سی ہے؟ مولا کربلا کی مٹی میں افضلیت کون سی ہے؟ سرکار فرماتے محمد مہدی جو بندہ نجف پہ دفن ہو جائے اس کی قبر کے اندر حساب کتاب والے فرشتے آتے ہیں، اور جو بندہ نجف پہ دفن ہو جائے، جو بندہ نجف میں دفن ہو جائے اس کی قبر کے اندر حساب کتاب والے فرشتے آتے ہیں، اور جو بندہ کربلا میں دفن ہو جائے کہ اس فرشتے کی جرات، کس فرشتے کی جرات
علی حیات تقسیم کرتا ہے، علی جنت جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، جس کا ایمان ہے علی عین اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی جنب اللہ ہے، علی مشیت اللہ ہے، علی ارادت اللہ ہے، علی کعبۃ اللہ ہے، علی قبلۃ اللہ ہے، جس کا ایمان ہے علی آدم کا مشکل کشا ہے، علی شیش کا مشکل کشا ہے، علی انوس کا مشکل کشا ہے، علی بیارت کا مشکل کشا ہے، علی ادریس کا مشکل کشا ہے، علی لوط کا مشکل کشا ہے، علی موسیٰ کا مشکل کشا ہے، علی عیسیٰ کا مشکل کشا ہے۔ ابھی بھی باہر بارش ہو رہی ہے، سورج نکلا ہوا ہے، جس کا ایمان ہے بارش برسانے والا علی ہے، جس کا ایمان ہے سورج نکالنے والا علی ہے، جس کا ایمان ہے زمین بنانے والا علی ہے، جس کا ایمان ہے ہوائیں چلانے والا علی ہے، وہ دونوں بازو بلند کر کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ زبان کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری۔ مالک آپ کو صدا مالک آپ کی تمام کی پریشانیوں کو، قرآن مجید کی عزت کی قسم، اگر دنیا حسین کو پہچان لیتی، اگر دنیا آل محمد کے دروازے پر آ جاتی تو حسین بہنوں کو ساتھ لے کر کبھی کربلا میں نہ آتا، حسین بہنوں کو ساتھ لے کر کبھی کربلا میں نہ آتا۔ اگر دنیا حسین کو پہچان لیتی تو حسین کا علی اصغر کربلا میں شہید نہ ہوتا۔ شہید محسن نقوی نے فرمایا تھا، بس ایک جملہ کہنا ہے، شہید محسن نقوی نے فرمایا تھا یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا۔ آپ کی ہے نکلی، یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں یہ کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا۔ یہ مر جانے والا فکر نہیں ہے، یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں یہ کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا۔ عزاداروں بی بی رباب کی گنتی کی 2 اولادیں تھیں، ایک کو کربلا کھا گئی، ایک کو شام کھا گئی، نہ سکینہ باقی رہی نہ علی اصغر باقی رہا۔ عباس کی لاش اٹھا کر، میں ایک اشارہ کروں گا، اشارہ سمجھنا، عباس کی لاش اٹھا کر ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ غریب زہرا حسین قبضہ ذوالفقار پر پیشانی رکھ کر میدان میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک غریب کی آواز آئی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرایا، حسین میدان میں ایسے چلے جیسے علی اکبر کی لاش پر چلے تھے، گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے 6 ماہ کے بچے کو خیمے سے باہر لے کر آئے، آواز آئی، رباب جی مولا میرے اصغر کو تیار کر۔ عزاداروں ماں بیٹے کو تیار کرنے لگی، مر جانے والا جملہ اگر سمجھ میں آ گیا، ماں بیٹے کو تیار کرنے لگی، وہ ماں بیٹے کو تیار کرنے لگی کہ جس کے خیمے میں پینے کے لیے پانی نہیں تھا، وہ ماں عزاداروں وہ ماں بیٹے کو تیار کرنے لگی کہ جس کے خیمے میں پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ بی بی رباب نے علی اصغر کو تیار کیا، حسین بادشاہ نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، میدان میں لے کر آئے۔ دشمنوں نے سمجھا حسین قرآن لے کے آ رہا ہے، آواز آئی یہ قرآن نہیں ہے، یہ میرا بیٹا علی اصغر ہے، اسے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو، وہ تمہارے جانور پانی پی رہے ہیں، یہ دریا ہے اس کی دادی کا حق مہر ہے، وہ تمہارے جانور پانی پی رہے ہیں، میرا علی اصغر بڑا پیاسا ہے، اسے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ عمر سعد کہتا ہے حسین، یہ مر جانے والا جملہ ہے، حسین پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کا کرتا ہے، ہم پانی تب دیں گے جب علی اصغر خود پانی مانگے گا، ہم پانی تب دیں گے جب علی اصغر خود پانی مانگے گا۔ علی اصغر نے حسین کو دیکھا، علی اصغر نے دیکھ کر کہا بابا مجھے زمین پر لٹا، میں تیری صداقت کی گواہی دوں کہ تو سچ بول رہا ہے، مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے۔ حسین نے رو کر کہا اصغر بیٹا ریت بڑی گرم ہے، تو بڑا نرم ہے، میں تجھے کیسے زمین پر لٹاؤں؟ آواز آئی بابا انہوں نے تیری ماں سے دعا مانگے تھے مجھے زمین پر
لٹا، میں تیری صداقت کی گواہی دوں۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا حسین بادشاہ نے علی اصغر کو کربلا کی ریت پر لٹایا۔ یا علی اصغر نے لبوں کو حرکت دی، بی بی فضہ دوڑ کر آئی، آواز آئی مولا اصغر سے کہو پانی اونچی آواز میں مانگے۔ بی بی لباب خیمے کے دروازے پر کھڑی ہے، بی بی رو رو کر کہتی ہے اصغر سے کہو پانی اونچی آواز میں مانگے۔ ماں کو وہ لفظ بڑے